وہی الصدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ. اور اس صدیقہ کبریٰ کی معرفت اور عرفان پر، ان کی پہچان، ان کی معرفت پر پچھلی امتیں، پچھلے ادوار انبیاء اور ان کی امتیں پچھلی، ان سب کا دار و مدار بی بی کی معرفت پہ ہے. یعنی نبوتیں گردش کر رہی ہیں عرفان فاطمہ پر، اسی لیے یہ کعبۃ الاسماء ہے. وما، آگے امام فرماتے ہیں، وما تکملت نبوت نبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. اور پچھلے کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک کہ بی بی کے فضل اور فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کر لیا اس نبی نے. کہا تھا نا کہ یہ فاطمہ، یہ فی بیوت اذن اللہ، وہ انبیاء کے گھر ہیں زہرا کی وجہ سے، قابل احترام ہیں. اور وہ گھر کتنا محترم ہوگا جہاں زہرا، ان بیوت میں سب سے اونچا گھر زہرا کا ہے. اب بھی کوئی پوچھے گا کہ اہل البیت کون ہیں، تو یہ صدیقہ کبریٰ ہے. بس عزیزو ذرا اندازہ لگاؤ، جو اللہ ہو، رسول اور ائمہ کی نظر میں صدیقہ ہو، اگر کوئی اسے جھٹلا دے، ماشاءاللہ ان آوازوں پہ رحمتیں نازل ہوں. بڑی پیاری یہ ادا ہے حیدرآباد کے عزاداروں کی. بی بی کا نام آیا کہ آوازیں بلند، جیسا لگ رہا ہے مصائب ختم ہو گئے. ارے کیوں نہ ہو، یہ بھی بی بی کے بچے ائمہ کی ادائیں ہیں. عاشور کے دن کیفیت ہوتی تھی ائمہ کی کہ ذکر حسین سننے کی ضرورت نہیں، مگر سال بھر کیا ہوتا تھا، کوئی آئے مجلس حسین، ذکر حسین، فرمائش کرتے تھے مصائب پڑھ دو میرے جد کے. پردہ ڈال کے مخدرات عصمت و طہارت کو بٹھاتے تھے ائمہ. اور جب مصائب حسین اور گریہ بلند، ائمہ کا حال بگڑے اور بیویوں کی آوازیں بلند، کہتے تھے ٹھہر جاؤ، حسین تک کے لیے یہ ہے. مگر سنو گے روایات میں بیوی کی مصیبتیں سنو گے، صدیقہ کے مصائب سننے کا انتظار نہیں تھا. ائمہ کا حال جانتے ہو کیا؟ جدھر فاطمہ کا نام لیا گیا چہرہ زرد ہو کے کپ کپی آنے لگی. وجہ بتا دے کیا ہے؟ ارے خنجر اور تلوار اور پسلیوں کی اذیت ایک طرف ہے کہ سن چکے، ارے صدیقہ کا نام لے کے وہ در کی بے حرمتی یاد آتی تھی. عزت اللہ ائمہ، وہ اپنی جدہ کی بے عزتی کیسے پڑھوں، کس طرح سے پڑھوں، جب ائمہ سن نہیں پاتے تھے، جلدی ذکر نہیں کرتے تھے. جو بی بی کے مصائب ملتے تو ہیں، مگر آپ نے دیکھا حسین کے مصائب کی ذرا اتنی تفصیل نہیں ہے. اس کا ایک بڑا لطیف و نفسیاتی راز، ائمہ کو شرم آتی تھی بہت زیادہ. شرم آتی تھی. ارے جب دروازہ گر رہا تھا، فاطمہ اکیلی روک رہی تھی، دروازہ گرنے لگا، بی بی نے کچھ ایسے ارے بدماش چہرے دیکھے کہ جن کی آنکھوں میں عداوت کا خون نظر آ رہا تھا. یہی سبب ہے کہ ناتواں وہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، وہ تحفہ معراج، وہ جان کوثر، وہ انسیہ حورہ، وہ محمد کا پھول، ارے اتنے مردوں کی قوت کہاں سنبھال سکتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں جب دروازہ گرنے لگا اور کشف ہونے لگا، گھر کی بے حرمتی ہونے لگی، تو ایک بار بابا کی قبر کا رخ کیا، کہا واہ بتا اے بابا
یہ آپ کے بعد کیا ماحول بن گیا؟ بابا میرے گھر کو بازار بنا دیا۔ تفصیل شہادت کی کل سنیے گا۔ یہ کون بی بی ہے جو روحانی اذیت بھی اٹھائی ہے جس نے؟ وہ کیا ہے؟ وہ میراث و فدق کا مسئلہ۔ سیدہ کو میراث و فدق کا رنج نہیں تھا۔ سیدہ کا سب سے بڑا غم بتا دے کیا تھا؟ یہ خود وہاں خطبے میں بھی کہا تھا بی بی نے کہ میں جو بھی کہتی ہوں غلط نہیں کہتی۔ اور یہی غم رہا، مولا سے یہی کہا یا علی مجھے جھٹلایا گیا۔ آئے صدیقہ کبریٰ، آئے وہ میدان مباہلہ کی، وہ بالنص اللہ، وہ صدیقہ جو فاتح ہے مباہلہ ہے، وہ صدیقہ، صدیق اکبر کی زوجہ صدیقہ کبریٰ۔ یہی تو درد دل زہرا تھا کہ مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا۔ یا علی کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ جن کی صداقت کا کلمہ قرآن پڑھے، کتنی بے حرمتی اور وہ در کی بے حجابی، وہ گھر میں گھسانا۔ ہاں عزاداروں، روایت کہتی ہے یہ تمام واقعات کہ فاطمہ جب گئی تھی مسجد میں خلیفہ سے بات کرنے اور اسے قرآن و سنت رسول سے محجوج اور مسکت و لاجواب کرنے دلائل ہیں خطبہ فدقیہ میں، تو جب نکلی تھی تو ردا سر پہ اور ردا کا ذیل، ردا کا کونا زمین پہ خط دیتا ہوا جلدی جلدی جا رہی تھی۔ روایت کہتی ہے کأن مشیہا کمشی رسول اللہ، ایسے بی بی جلدی جلدی جا رہی تھی جیسے رسول اللہ جا رہے ہو۔ رسول کی چال سے مشابہ، شکل مشابہ، مگر جب جھٹلائی گئی تو وہی فاطمہ جو تیز تیز گئی تھی، کنیزیں ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، اتنی جلدی جلدی فاطمہ غضبناک ہو رہی تھی نا، مگر جب جھٹلائی گئی اور جب واپس آئی تو فاطمہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بوجھل بوجھل قدموں سے، روح شکستہ، دل ٹوٹا ہوا، سہارے سے لائی گئی، بیت الشرف کے عصمت میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ فاطمہ سے اب کھڑا نہ ہوا جا رہا تھا، داڑھیں مار مار کے زار و قطار رونے لگی۔ مولا قریب آئے، کہا یا سیدۃ النساء، یا بضعۃ رسول اللہ، اے کائنات کی سیدہ، اے رسول کے دل کا ٹکڑا چپ ہو جائیے، آپ کے دل خراش بین، یہ اللہ کا شعر کیسے سنے؟ بی بی سارے وعدے بابا نے لے لیے تھے، کیا کروں؟ بی بی صبر کیجئے۔ ارے میراث و فدق، آپ تو مجھ سے کم نہیں جانتی کہ جو اللہ کے پاس آپ کے لیے ہم لوگوں کے لیے ہے وہ نہ جانے کیا کیا ہے۔ بس عزاداروں سنو گے تو فاطمہ نے یہ میراث و فدق نہیں کہا، علی میں اس لیے نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے جھٹلایا گیا، میری توہین کی گئی۔ لو علی کے چپ کرانے سے فاطمہ کی آواز دھیمی ہوئی، حسن کو گلے سے لگایا، کہا اے جنت کے سردار، اے شبیہ جمال رسول اللہ، چپ ہو جا میرے لال۔ حسن بھی چپ ہو گئے، حسین کو کلیجے سے لگایا، اے میرے باپ بیٹے، اے میرے بچے، دیکھ ماں چپ ہو گئی، تیرا بڑا بھائی چپ ہو جا میرے حسین، تیرا رونا تیرے بابا کو برداشت نہیں۔
حسن بھی چپ ہو گئے، ام کلثوم کو بھی چھوٹی سی گلے سے لگا کے چپ کرا لیا، مگر زینب کو چپ کرانا چاہا تو روایت کہتی ہے کہ زینب چپ نہیں ہو رہی تھی۔ علی نے کہا اے ثانی زہرا چپ ہو جا، نہیں چپ ہوئی۔ کہا اے زینب اے اپنے باپ کی زینت و آبرو چپ ہو جا، تیرا رونا نہیں برداشت ہے۔ روایت کہتی ہے جتنا ہی زینب کو علی تسلی دے کے چپ کرائیں، چھوٹی سی زینب ارے گریہ وارتا جا رہا ہے، بے حال ہوتی جا رہی ہے کہ ایک بار علی نے کہا ہے میری بچی اے ولی خدا چپ ہو جا، کلیجے سے لگا کے چپ کرنا چاہا۔ ارے تیری ماں کو میراث و فدق سے محروم کیا گیا، اے بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک جنت ارے تمہاری ملکیت ہے۔ بس اب زینب نے روتے روتے ارے بولنا شروع کیا، کہا اے بابا ہم میراث و فدق کی وجہ سے نہیں رو رہے ہیں۔ کہا جانے پدر پھر کیوں رو رہی ہے؟ زینب نے کہا ارے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ بابا میری ماں بڑے ہوئے دربار میں صحابہ مسلمانوں کے مجمع میں ارے ساتوں کھڑی رہی، پیروں پہ ورم آ گیا۔ اے بابا کسی ایک نے نہ کہا کہ اے پیغمبر کی شہزادی ارے بس عزیزو دو فکرے ہیں، بس جیسے ہی یہ زینب نے کہا گھر میں پھر سے ایک کوہرام گریہ بلند ہوا۔ بس عزاداروں میں کہوں گا اے جناب زینب ارے یہ کیا کہہ دیا؟ دربار میں ماں کھڑی ہے، کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا۔ اے فاتح کوفہ یہ کیا کہہ دیا؟ اے قہرمان دمشق یہ کیا کہہ دیا؟ اے بازار شام کی قیدی یہ کیا کہہ دیا؟ اے شریکت الحسین یہ کیا قیامت کا جملہ کہہ دیا؟ اے بیوی ارے ماں کھڑی رہی، سر پہ ردا تو تھی، کنیزوں کا جھرمٹ تو تھا۔ اے بیوی وہ دربار ابن زیاد ملعون و شراب خور، وہ دربار یزید ملعون ابن ملعون۔ اے بی بی ارے چھوٹی سی ہو، ماں کا ردا میں یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ ہائے آپ بے ردا مجرموں کی طرح ہاتھ بندھے، رسیاں بازوؤں میں، سر پہ چادریں نہیں، آگے آگے سید سجاد سے بھی آگے۔ اے بی بی ارے دربار ابن زیاد میں آنے کا منظر، بس عزیزو مجھ میں جان نہیں ہے مگر مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، فقط میں دہرا دوں آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی نے 4-6 سال پہلے مصائب میں ایک واقعہ پڑھا اور یہ کہا کہ تہران میں علامہ تہرانی کے گھر پہ سالانہ صدیقہ کی محمد حسین تہرانی غالباً وہاں صدیقہ کے مصائب کی مجلسیں کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، اور ایک ایسا ذاکر کہ جو عالم بھی تھا سید بھی تھا، وہ مصائب زینب کبریٰ کے پڑھتے پڑھتے اس نے روایت کا بس یہ فقرہ پڑھا کہ دخلت زینب ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے سامنے حاضر کی گئی، مجمع رویا،
ذاکر آگے بڑھنے لگا، علامہ تہرانی نے کہا اے ذاکر ارے ٹھہر جا ٹھہر جا، اس جملے کا ارے حق تو ادا ہو جانے دے۔ دربار ابن زیاد اور زینب بس مجلس تمام ہے، ایک بہت روحی بات تمام ہے، بی بی زینب کی شفاعت نصیب ہو، ان عزاداروں کو بی بی اپنی رضا کے سائے میں، او بے رضا بی بی اپنی رضا کے سائے میں محشر میں اپنے اللہ کے سامنے بخشوا دیجئے گا اپنے عزاداروں کو بی بی۔ بس سنو ایک جملے کا واقعہ، ابھی تازہ واقعہ ہے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں غالباً چیف جسٹس سید اطہر عباس غالباً نام ہے، ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جج کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، مقدمہ سماعت ہونے آیا ہے، وہاں پر منادی جو آواز دیتا ہے کسے؟ وکیل کے ساتھ ساتھ جس کا مقدمہ ہے، اس نے ایک بار آواز لگائی کورٹ میں، عدالت میں، کہا زینب حاضر ہو۔ اس مومنہ کا نام زینب تھا، ارے وہ سید جج کھڑا ہو گیا، سر پیٹنے لگا، ارے نکل گیا عدالت سے، واہ زینبا کہتا ہوا، واہ زینبا، ہائے بی بی، ہائے تیری بے حرمتی۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے،